ذرا کچھ بات کرتے ہیں، کچھ ذرا سخت باتیں، مشکل باتیں، تلخ باتیں. آج پاکستان کی چاہے وہ ٹیلی ویژن سکرینز ہوں یا پاکستان کا سوشل میڈیا ہو، اس میں ہر جگہ جس انسیڈنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ ایک اور شرمناک دن پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے لیے. دنیا بھر میں پاکستانیوں کی ویسے بھی کوئی خاص عزت نہیں ہے، لیکن جب پاکستان سے اس طرح کی فوٹیجز جاتی ہیں اور پاکستان سے اس طرح کی تصویریں دنیا بھر میں جا رہی ہوتی ہیں تو دنیا ہمارے بارے میں یہی سوچتی ہے کہ شاید وحشی قوموں میں یہ کوئی ایک عظیم وحشی قوم ہے. اور یہ سب کچھ ہوا ہے اس دن جب سے کوئی 2 دن پہلے ہم نے بہت پٹاخے پھوڑے، ہم نے بہت باجے بجائے، سنا جی جلوس ولوس بھی نکلے، سڑکوں پہ رشتہ لوگ کہہ رہے تھے جی واہ کیا جشن آزادی منایا جا رہا ہے، کیا فائر ورک چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے 2 دن بعد پاکستانیوں نے اب دنیا کو اپنی ایک ایسی شکل دکھائی کہ میں کہوں گا کہ اپنی مسخ ہوئی ہوئی شکل جو ہے وہ ہم نے دکھائی ہے. واقعہ وہی ایک پرٹیکولر پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو اس میں فالو ہوتا ہے. کوئی الزامات لگتے ہیں، بلاسفیمی کے الزامات لگتے ہیں، اب وہ چاہے توہین رسالت کے لگتے ہیں یا پھر قرآن کی کوئی ڈیسیکریشن کے حوالے سے واقعات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک موب جمع ہوتا ہے، ایک جتھا جمع ہوتا ہے اور وہ جا کے غیر مسلموں کی کسی عبادت گاہ پہ جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، ناٹ نیسیسریلی کرسچنس. اور پھر یہ سب ہونے کے بعد جو ہے وہ آگ لگائی جاتی ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اٹ فالوز دا سیم پیٹرن. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اس تمام تر پاکستان میں ویسے بھی ہم کوئی کم ٹھیکیدار تو دین کے معاملات کے تھے نہیں، اب ایک سیاسی جماعت بھی جو ہے وہ اس میں انوالو ہو گئی اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بھی اس میں آ گئی ہے جو کہ تمام تر ان معاملات کی جو ہے وہ سارٹ آف ایک اونرشپ انہوں نے جو ہے وہ اس کی لینی شروع کر دی ہے. آپ جانتے ہیں میں کس جماعت کے حوالے سے یہاں پہ بات کر رہا ہوں، لیکن لیٹس کم بیک ٹو دا اسٹارٹ. جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ یہ سب اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے، یہ ایک الزام سے اسٹارٹ ہوتا ہے. کتنے ہی کیسز میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے، ہم نے یہ بات سنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو ابھی ریسنٹلی بھی جو ایک کیس بہت ہائی پروفائل کیس جو ہے پاکستان میں ہوا تھا آسیہ مسیح کا غالباً، جس میں یہی بات ہوئی تھی کہ جی اصل جو سٹوری جو بعد میں سامنے آئی وہ یہ کہ جی یہ تو ایک آپسی جھگڑا تھا جس کی بنیاد پر جو ہے بدلہ لینے کے لیے، میرے خیال سے پاکستان میں لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے، پاکستان میں لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے، غصے کی انتہا پہ پہنچانے کے لیے یہ الزامات کافی ہوتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ دین کے کسی معاملے کی جو ہے وہ گستاخی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دین کے علمبردار ظاہر نکل جاتے ہیں اور پھر مار بھی دیتے ہیں لوگوں کو، آگ بھی لگا دیتے ہیں پراپرٹیز کو. پتہ نہیں کتنے یہ معاملات جو ہیں یہ کبھی پروف بھی ہوتے ہوں گے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کورٹس کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نچلے درجے کی کورٹس ہوتی ہیں، جو مجسٹریٹ ہوا یا کوئی سیشن جج ہوا، وہ بھی اس موب سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ عام طور سے جو بدترین سزا ہوتی ہے وہ اس کو سنا دیتا ہے. معاملہ ہائی کورٹ میں بھی جاتا ہے، عموماً اوور ٹرن نہیں ہوتا. سپریم کورٹ نے بہرحال ایسے کیسز میں اب کچھ ریلیف دینا جو ہے وہ شروع کیا تھا. لیکن بہرحال جی پاکستانی کرسچن مائنورٹی جو ہے وہ اکثر ہمارے عطاب کا نشانہ بنتی رہتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو یوحنا آباد میں لاہور میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد پشاور میں ایک بڑا خوفناک چرچ میں بلاسٹ ہوا تھا. اور یہ جو اس طرح کے چرچز کو آگ لگا دینا، توڑ پھوڑ کر دینا، یہ واقعات جو ہیں یہ تو کافی ریگولیرٹی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوتے ہیں یہ؟ ظاہر ہے میرے خیال سے سب سے پہلا جو میں اکثر گستاخی کے ان تمام معاملات میں لوگوں سے اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس طرح کی کوئی ایک معمولی سا شخص کسی عظیم شخصیت کے حوالے سے کوئی بات کر دیتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کی ذات پہ، اس شخص کی بڑائی پہ، اس کی کبریائی پہ ایک ذرہ برابر بھی فرق پڑتا ہوگا؟ اگر آپ کو یہ پڑتا ہے یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کسی شخص کے اس طرح کسی ایکٹ سے اللہ تعالیٰ کو کچھ کہہ دینے سے، کیا کسی ایک عام شخص کے اللہ تعالیٰ کو کچھ کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، اس کی جو شان ہے، اس میں ذرہ کیا، اس ذرے کا ایک ایٹم کیا، اس کا الیکٹران کیا، اس کے جتنے بھی آپ نیچے چلے جائیں الیکٹران کے چھوٹے پارٹیکل، کیا اس میں کوئی اللہ کی شان میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور اگر آپ یہ بات سمجھتے بھی ہیں کہ شان میں کمی آتی ہے تو پھر تو میرے خیال سے کسی کے ایمان میں مسئلہ ہے. معاملات پھر ایک بار پھر سے ہمارے بائسس پہ آ جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں بسی ہوئی نفرتوں پہ آ جاتے ہیں، سیاسی مقاصد کی طرف آ جاتے ہیں. کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. بہرحال جی آج 2 چرچز جلا دیے گئے ہیں، بہت سارے مسیحوں کی جو ہے وہ پراپرٹیز ان کو رینسیک کیا گیا ہے، ان کو نظر آتش کیا گیا ہے. جڑاوالا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کنڈمنیشن کے بیانات آ رہے ہیں. وزیر اعظم، کیئر ٹیکر وزیر اعظم نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، انہوں نے بھی اپنی حجت تمام کر دی ہے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہجوم، ایک مشتعل ہجوم جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، پولیس کہاں رہ جاتی ہے ان تمام معاملات میں؟
رینجرز ہمارے کہاں ہوتے ہیں؟ کیا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی آرڈر آئے گا, کچھ ہوگا؟ شاید ہاں, میرے خیال سے پروسیجر یہ سلسلہ ہوگا. لیکن وہ پولیس جو کہ اتنی ایکٹیو ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 دن سے, کہ خبردار ایک پارٹی کا ایک جھنڈا بھی ہمیں نظر آیا تو بندوں کو اٹھا دیں گے. سننے میں آیا تھا کہ جہاں کہیں لوگوں کا جلوس نظر آیا وہاں پہ بختر بند گاڑیاں پہنچ جاتی تھیں کہ بندوں کو اریسٹ کرو. کیا یہ پولیس یہاں پہ ایکشن میں کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا وہ بھی اس میں پارٹی ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی اس کو کوئی اپنے دین کے کسی جو ہے وہ اس کے جہاد کا کوئی حصہ سمجھنے لگتے ہیں؟ میرے خیال سے ہماری تمام تر جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری تمام تر جو میں ہمارے استاد محترم کا جو ایک بڑا ہمیشہ ایک ان کا ایک لفظ مجھے بڑا پسند ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں دین کا ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے, بیکاز دین کا جو نیریٹو ہمیں آلریڈی ابھی پریزنٹ کر دیا گیا ہے, کہیں اس میں کوئی کھوٹ, کہیں اس میں کوئی خامی تو نہیں ہے. لیکن بہرحال جی آج دل بہت اداس ہوا جب میرے پاس یہ فوٹیجز آئیں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں, پاکستان جنرلی ایک غریب ملک ہے, ایک عام پاکستانی اتنا ویل ٹو ڈو نہیں ہے, لیکن سوائے چند ناردرن سندھ میں جو ہندو رہتے ہیں ان کے علاوہ پاکستان کی جو جنرلی مائنورٹی ہے, اسپیشلی کرسچنز, یہ پاکستان کا ایک بڑا غریب طبقہ ہے. اور پاکستان کے جو ہے نا کچھ ایسے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ کام ان کے لیے چھوڑ دیے ہیں. میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا, ہم کیسے جو ہے وہ مینیج کریں گے چیزوں کو. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ رول پاکستان کی یہ مائنورٹی ہمارے لیے کر رہی ہے, اور ہمارا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ جو بار بار ایک استعارہ استعمال ہوتا ہے کہ اس جھنڈے کا جو سفید رنگ ہے, اس جھنڈے کا جو ہے وہ سفید رنگ جو مائنورٹیز کو بتاتا ہے, کبھی ہم اس کا خیال کرنا شروع کر دیں. لیکن آج واقعی بہت دل اداس تھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ بیگم شمشاد اختر کے حوالے سے بات کریں گے, ہم بابر ستار صاحب کے بارے میں سٹارٹنگ کروں گا, لیکن آئی جسٹ تھاٹ کہ اپنے تھوڑے سے خیالات یہاں پہ شیئر کروں. ظاہر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں پہ بات آتی ہے ہماری حکومت کی ذمہ داری ظاہر ان چیزوں کے حوالے سے بنتی ہے. لوکل انتظامیہ شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. ان سے یہ پوچھنا چاہیے, جو علاقے کا ڈی پی او ہے, جو تھانے کا ایس ایچ او ہے, جو وہاں کا ڈی ایس پی ہے, اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تو کیا کر رہا تھا, تمہارے ایکشن میں اتنا دیر کیوں ہوا, کیسے الاؤ کیا تم نے کہ لوگ جائیں موب کی فارم میں اور آگ جہاں دل چاہے وہاں پر جا کے لگا دیں. سو ویری سیڈ ڈے. آئی ریئلی ہوپ ہم پاکستانی سمجھیں. اور جو دین کا کاؤنٹر نیریٹو ہے, اسلام کتنا رحم کرنے والا مذہب ہے, اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی جو ہے وہ رحیم تھی, اور اتنے اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھار آپ دیکھیں قرآن میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اتنی نرمی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آپ کو سختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس ذات کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, سوچئے جناب اس چیز کے حوالے سے. سو اللہ بہتر کرے جی, اللہ تعالیٰ سمجھ دے, اور جڑا والا کے لوگوں کو بھی پاکتے یہی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی, آپ کو پتہ ہے کہ کن کی آشیرواد سے گورنمنٹ یہاں پر موجود ہے, وہ ایکشن کیا کرتی ہے. تو کیا وہ جو جیو فینسنگ ہم نے دیکھا کہ وہ جو کور کمانڈر ہاؤس اسلام آباد جنا ہاؤس, کیا وہ جیو فینسنگ جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوگی اور اس طرح لوگوں کو پکڑا جائے گا؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس پارٹی کے کارندے اس میں انوالو تھے, بڑی آپ کو پتہ ہے کہ پسندیدہ پارٹی ہے, اور پاکستان کی کنگز پارٹی میں سے وہ ایک ہیں. سو کیا ان کے خلاف کچھ ایکشن لیا جائے گا؟ کیا ان کی وہ واٹس ایپ میسیجز پکڑے جائیں گے؟ کیا ان کے خلاف ایف آئی آر در ایف آئی آر کٹی؟ کیا ایسا کوئی ایگزامپل کریٹ کی جائے گی کہ آئندہ یہ نہ ہو؟ دیٹ ریمینس ٹو بی سین. وی ول سی, وی ول واچ. چلیں جی.